کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کا حلیہ پہچاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم کفر و شرک سے محمد رسول الله. كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير حضرت عبداللہ بن عباس نے پکڑ لیا. تم نے خواب دیکھا؟ ہاں. اچھا بتاؤ اللہ کے رسول کا حلیہ کیسے تھا؟ یہ ہم پکڑیں گے. شمائل کو پڑھنے کے بعد ہر دجال کو پکڑیں ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله. الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حدثنا أبو مصعب المديني قال حدثنا يوسف ابن الماجشوني عن أبيه عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رميثة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أشاء أن أقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت. يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن. یہ نبی علیہ السلام کی مہر نبوت پر گفتگو ہو رہی تھی. اس سے پہلے بات گزر چکی ہے کہ نبی علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان، دونوں موڑھوں کے درمیان ایک ابھرا ہوا گوشت تھا. اس کی تشبیہ بھی مختلف آئی ہوئی ہے، جس کو مہر نبوت کہا جاتا ہے. اسی باب کی یہ ایک حدیث اور آج ہم نے پڑھی ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمارے استاد ابو مصعب المدینی نے حدیث بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم سے یوسف ابن الماجشون نے حدیث بیان کیا، اور یوسف کہتے ہیں ہمارے باپ الماجشون نے روایت کیا، اور ان سے انہوں نے عاصم ابن عمر ابن قتادہ سے روایت کیا، اور عاصم بن عمر بن قتادہ ان جدتہ رمیثہ، اپنے دادا رمیثہ سے حدیث روایت کی. یعنی روایت کرنے والے نبی علیہ السلام سے جو اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ رمیثہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ان کے پوتے ان سے حدیث روایت کرتے ہیں. رمیثہ
رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اور جب میں یہ حدیث سن رہی تھی تو وَلَوْ أَشَاءُ أَنْ أُقَبِّلَ الْخَاتَمَ الَّذِي بَيْنَ كَتَفَيْهِ مِنْ قُرْبِهِ، کہتی ہیں رمیسہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں، جب نبی علیہ السلام یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو میں آپ کے اتنے قریب تھی پیچھے کہ اگر میں چاہتی تو ختم نبوت کو چوم لیتی جو آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی۔ یعنی رمیسہ رضی اللہ تعالی عنہ مہر نبوت کے دیکھنے کا واقعہ بیان کر رہی ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کو دیکھا، اور کب دیکھا؟ جب کہ آپ حدیث بیان کر رہے تھے جو آگے آ رہی حدیث، اور کہتی میں اتنے قریب تھی آپ کے، اتنے قریب تھی کہ اگر میں چاہتی تو آپ کے مہر نبوت کو میں اپنے ہونٹوں سے چوم لیتی، اتنی قریب میں تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہاں اسی لیے یہی چیز ثابت کرنے کے لیے، مہر نبوت ثابت کرنے کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اپنے شمائل میں نقل کیا، اور یہ حدیث مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام سے اپنے قربت، اپنے لگاؤ، اپنے تعلقات کتنے گہرے تھے اس صحابیہ کے، وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے حدیث سنی، اور جس وقت آپ حدیث سنا رہے تھے میں اتنے قریب آپ کے کھڑی تھی، اور اتنے قریب تھی کہ مہر نبوت مجھے نظر آ رہی تھی مونٹھوں کے درمیان، اگر میں چاہتی تو اس کو چوم لی ہوتی، لیکن میں نے چوما نہیں۔ تو یہ تو بات ثابت ہو گئی کہ جیسے مردوں نے نبی علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھا، ویسے صحابیات نے بھی دیکھا۔ رمیسہ یہ نبی علیہ السلام کے خاندانی خاتون ہے، پورا نسب ہے رمیسہ بنت عمر ابن ہاشم بن عبد المطلب، رمیسہ بنت عمر بن ہاشم بن عبد المطلب، یعنی عبد المطلب جو نبی علیہ السلام کے جد اعلیٰ ہیں، جد اعلیٰ ہیں، یہ ان کے پڑپوتی لگیں گے۔ رمیسہ عمر کی بیٹی ہیں، اور عمر جو ہیں ہاشم کے بیٹے ہیں، بنو ہاشم، اور ہاشم کس کے بیٹے ہیں؟ عبد المطلب کے، نبی علیہ السلام کی خاندانی ہے۔ ان کی کنیت ام حکیم ہے، ام حکیم۔ نبی علیہ السلام سے میں اتنی قریب تھی، اور مہر نبوت مجھے نظر آ رہی تھی، میں چاہتی تو چوم لیتی، یعنی اتنے اچھی طرح سے میں نے دیکھا۔ یہ تو بات ہو گئی مہر نبوت کا ثبوت واضح ہے، لیکن وہ کون سی حدیث سن رہی تھی؟ کہتی سمعت، تو ابھی تو انہوں نے مہر نبوت کے دیکھنے کی بات بتائی، ہم نے سنا نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے، وہ کون سی حدیث تھی؟ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں وہ حدیث یہ تھی کہ آپ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق جس دن ان کی موت ہوئی تھی، وفات ہوئی، فرما رہے تھے اہتز لہ عرش الرحمن، لوگوں سعد ابن معاذ کی موت پر، ان کی روح قبض ہونے پر
اوپر گئی تو اہتز لہ عرش الرحمان، اللہ رحمان الرحیم کا عرش بھی جو ہے جھوم اٹھا. یہ حدیث ہے. یہاں پہلی چیز جس مقصد کے لیے حدیث نقل کیا امام ترمذی نے وہ تو بالکل واضح مہر نبوت کا اس بات تھا. ثابت ہو گیا کہ ایک دو آدمی نہیں، بہتوں نے دیکھا کہ سبوں نے دیکھا، جو بھی آپ کے قریب گیا دیکھا، یہاں تک کہ عورتوں نے بھی، آپ کی خاندانی عورتوں میں سے بھی رمیسہ ہاشمیہ نے آپ کے اس کو مہر نبوت کو دیکھا اور کہتی ہیں میں اتنی قریب آپ کی تھی کہ اگر چومنا چاہتی تو چوم سکتی تھی مہر نبوت کو. یہ دوسری چیز، سعد ابن معاذ حدیث جو سنا انہوں نے اتنی قریب سے وہ یہ کہ سعد ابن معاذ کی وفات پر عرش الہی بھی جھوم اٹھا. اب ضمنی طور پر اس کو بھی سمجھ لیں. سب سے پہلی چیز تو سعد ابن معاذ کیا کون ہے؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ یہ انصار مدینہ میں اپنے قبیلے کے سردار تھے. سردار نبی علیہ، اور آپ جانتے ہیں کہ سردار ہی اس وقت کا اپنا بادشاہ، سب کچھ وہی ہوتا تھا. بڑے پائے کے آدمی تھے، پورے قبیلے کے سردار. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو معلم اور استاد بنا کر کے بھیجا اور مدینہ طیبہ آئے، یہ پہلے انسان ہیں اس امت کے جو دعوت و تبلیغ کے لیے میدان میں آئے. نبی علیہ السلام مکے میں تھے. مدینے میں جب لوگ کچھ مسلمان ہوئے، لیلۃ العقبہ کا واقعہ جیسے جانتے ہیں، ہو سکتا ہے آئے کہیں، تو اس وقت لوگوں کو معلم کی ضرورت تھی. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کن کو بھیجا؟ مصعب ابن عمیر کو بھیجا. مصعب ابن عمیر آئے تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو عزت افزائی کی، ان کی رکھا. اور کہا جاتا ہے پورے قبیلے میں سب سے پہلا انسان اسلام لانے والے کون ہیں؟ سعد ابن معاذ. اور مصعب ابن عمیر کو کسی نے کہا حضرت اگر یہ نوجوان مسلمان ہو گیا تو سمجھو کہ آدھا مدینہ مسلمان ہے. محنت کی، دل میں بات اتر گئی اور مسلمان ہوئے. میدان میں نکل کر کے اپنے پورے قبیلے کے لوگوں کو اعلان کیا. پورے قبیلے کے لوگ، میرے قبیلے کے لوگوں ہمیں پہچانتے ہو؟ سب نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں. کہا بس دیکھو یہ اس وقت یہ ابھی ہے ٹائم، سورج دیکھ لو، میں مسلمان ہو گیا ہوں، باپ دادا کے دین چھوڑ دیا، اور میں تم تمام لوگوں کو حکم دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ تم بھی سورج غروب ہونے کے پہلے پہلے سب لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ. اللہ اکبر. اپنے سردار میں، اپنے قوم میں بڑے محبوب تھے. پوری قوم نے ان کی بات مانی اور پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. اس لیے کہا جاتا ہے اول قبیلۃ دخلت فی الاسلام، جو قبیلہ ایک ہی وقت میں پورے اپنے جماعت کے ساتھ اسلام میں داخل ہوا وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قبیلہ تھا. اور
بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ابو جہل جیسے سرداروں نے جب اللہ تعالیٰ کسی کو قبول کرنا چاہے، ایک دن خانہ کعبہ میں بیٹھا تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، یعنی جہاں مطاف کے اندر، سامنے پہاڑ سے آواز آئی کہ دو سعد ہیں، ایک اوس کے خزرج، دونوں مدینے اور دونوں سردار ہیں، یہ دونوں مسلمان ہوں گے، دونوں مسلمان ہوں گے آگے چل کر کے۔ یہ بہت بڑی بشارت تھی اور کافروں نے خود سنا تھا۔ بہرحال یہ اس طرح سے مسلمان ہوئے۔ بڑی سرداری ان کی تھی، اور جنگ خندق میں، جنگ خندق کے موقع پر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ان کی والدہ کے ساتھ میں بیٹھی تھی، چونکہ نبی علیہ السلام ایک قلعہ تھا بڑا سا، اسی میں ہم عورتوں کو رکھ دیا تھا جنگ خندق کے، اور سارے مرد کہاں چلے گئے تھے؟ لڑنے کے لیے۔ کہتے ہیں کہ میں ان کی والدہ کے ساتھ بیٹھی تھی ام سعد کے پاس، سعد کو دیکھا بڑے ہی جوش و خروش میں ان نوجوان اسلحہ لے کر کے میدان جنگ کی طرف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، جہاد کے لیے۔ حضرت عائشہ کہتی میں نے دیکھا ان کا یہ حصہ کھلا تھا، یعنی اتنے جنگی لباس نہیں تھے کہ پورا ڈھانپ لیتے، یہ حصہ کھلا تھا ان کا۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ سعد کی والدہ، یہ سعد ابن معاذ جا رہے، اللہ ان کی حفاظت کرے، لیکن بہت خطرہ ہے، ان کا یہ بدن کھلا رہ گیا ہے۔ کہتے ہیں وہی ہوا، میدان جنگ میں کسی کافر نے دیکھ کر کے زہر آلود سمجھتے نا، زہر آلود یعنی نیزہ ہوتا ہے، پھر اس کو گرم کر کے زہر ملاتے ہیں، پھر اس میں پیوست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کم سے کم لگا رہے جسے تیل پال سکتے ہیں۔ یہ جب کسی کو لگے گا تو زہر پہلے ہی سے اس کے دھار میں، اس کے نوکوں پر لگا ہوا ہے، مارا ٹھیک یہیں لگا جو جگہ کھلی تھی۔ بہرحال اسی حالت میں تھے، اندر اندر یہ زہر پھیلتا گیا، زہر پھیلتا گیا۔ سردار تھے، چاروں طرف سے لوگ ان کی عیادت کے لیے ہر وقت پہنچا کرتے تھے۔ خود نبی علیہ السلام کا بھی مسئلہ تھا، اور ان کے گھر میں تنگی کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے صحن میں ایک خیمہ لگا دیا، اور ایک عورت باندھی تھی، اسی کو ان کی خدمت کے لیے رکھ دیا گیا۔ اسی مسجد میں رہتے تھے، ہر وقت نبی علیہ السلام عیادت کر لیتے تھے، اور باہر کا کوئی بھی آدمی آتا، سردار تھے عیادت کے لیے، تو گھر میں پریشانی ہوتی تھی، مسجد میں آسان تھا۔ یہ اندر اندر بڑھتا گیا، یہاں تک کہ جنگ خندق ختم ہو گئی۔ کفار مکہ اور عرب نامراد واپس گئے، بڑھتا رہا، یہ زخم بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بنو قریظہ پر نبی علیہ السلام نے چڑھائی بھی کر دی، ابھی بھی یہ موجود تھی۔ حضرت سعد بن معاذ کا بڑا رتبہ اور بڑی عزت اور ایک قسم کی کا بڑا اثر بنو قریظہ پر تھا۔ بنو قریظہ کے لوگوں نے کہا یہ ہمارے حلیف ہیں، سعد بن معاذ میں ان پر بھروسہ ہے، یہ جو فیصلہ کر دیں گے ہم ان کے فیصلے کو قبول کر لیں گے۔ سعد بن معاذ اس وقت بہت ہی کمزور ہو چکے تھے بیماری میں، اور یہ مرض بڑھتا جا رہا تھا، زخم زہر پھیل چکا تھا۔ بڑی مشکل سے خچہ پر بیٹھا کر کے لائے گئے۔ نبی علیہ السلام تھے، یہودی تھے، وہاں مصالحت یعنی کس فیصلہ کیا ہو، حضرت معاذ، سعد بن معاذ جب پہنچے
تو اللہ رسول نے فرمایا ان کو گدھے سے اتارو، خچر سے سواری سے اتارو، کمزور تھے. قوموا فانزلوہ، لوگوں کچھ لوگ اٹھو ان کو اتار لو، اس لیے کہ وہ کمزور تھے، اٹھا کر کے لانا تھا. یہ چیز یاد ہے نا، فانزلوہ قوموا الی سیدکم، یہ دیکھو تمہارا سردار آیا، کھڑے ہو، سردار قوموا الی سیدکم، اٹھاؤ ان کو. مقصد یہ تھا کہ زخمی ہیں، زہر پورے بدن میں پھیل چکا ہے، بڑی مشکل سے خچر پر بیٹھا کے لائے گئے ہیں، ان کو اتر نہیں سکتے، اتارو اور لے کر کے آؤ. مقصد یہ تھا. میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ ہمارے یہاں اہل بدعت جو ہیں قیام جو کرتے ہیں نا، وہ اسی حدیث کو دیکھو، اللہ کے رسول نے قیام کرنے کا حکم دیا. دیکھتے ہوں گے، تم تو نہیں جانتے ہوگے، یہ لوگ جانتے ہوں گے، عید میلاد کا جب جلسہ ہوتا ہے بریلوی مولوی خوب تقریر کرتا ہے، آ کے کہتا ہے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے رسول آ گئے. تو کہتے ہیں بزرگوں کے لیے کھڑا ہونا، قیام کرنا، یہ بہت سوا ادب سمجھے جاتے ہیں. یہ حدیث یہاں میں نے بتایا کہ قوموا الی لسیدکم نہیں، قوموا الی سیدکم فانزلوہ، وہ بیمار ہیں، اٹھو، دوڑو، ان کو اتار کر کے لاؤ. مجبوری کیا تھی وہاں؟ یہ تعظیمی قیام نہیں تھا وہاں، بلکہ مدد درکار تھی. انہوں نے فیصلہ کیا. فیصلہ کیا کیا کہ جتنے مرد ہیں ان کی گردنیں مار دی جائیں، جتنے نابالغ ہیں، عورتیں ہیں، ان کو قیدی بنایا جائے. اللہ سے بہت خوش ہوئے. لوگوں وہی فیصلہ کیا جو اللہ کو پسند تھا. بہرحال وہ سب ہو گیا. باہر کے کچھ لوگ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن لوگوں نے دیکھا، جو دوسرے تھے، کہ ان کے خیمے کے نیچے سے خون اور پیپ بہہ کر آ رہا ہے. اب دیکھا لوگوں نے خون اور پیپ بہہ کے آ رہا ہے. لوگ آواز اٹھائے، ارے کہاں سے آ رہا ہے؟ تو اندر گئے تھے، آخری وقت تھا، وہ بالکل زہر اندر پھیل گیا، پک گیا، سوجا ہوا تھا. کہتے ہیں بکری کا بچہ دوسرا، اس کو لوگ بھگانے لگے. وہ جاتے بھگتے ہوئے اس کا قدم سے ان کے زخم پر پڑ گیا، پھٹ گیا. تو وہی خون اور پیپ بہ کر کے بعد وہیں نبی علیہ السلام آئے تو انہوں نے ایک دعا کی، اللہ اکبر، اللہ، میں سمجھتا تھا کہ مکے والوں سے بڑا جہاد دنیا میں کوئی اور جہاد نہیں ہو سکتا. اللہ، سمجھ ذرا دیکھو، یا ربی، آپ جانتے ہیں کہ کفار مکہ اسلام کو مٹانا چاہا، تیرے رسول اور تیرے ایمان والے بندوں کو بے دخل کیا، وطن سے نکالا اور اتنی جنگیں لڑی. اللہ، میری بڑی تمنا تھی کہ ان سے جہاد کرے. اللہ، زخم تو ہے، اگر آئندہ پھر ان سے جہاد کا موقع ہو تو زندہ رکھنا، ورنہ اللہ تعالیٰ شہادت کا ایک بہترین موقع، اس سے بڑی شہادت اور کیا ہوگی کہ تیرے نبی کو اور ایمان والے بندوں کو بے دخل کرنے والے، قتل کرنے کی سازش کرنے والے، ان سے لڑنے والے اور اسلام کو مٹا دینے والوں کے سے لڑتے ہوئے ان کی زخم سے ہم مر جائیں. شہادت کا اس سے بڑا درجہ کیا ہوگا؟ تو اللہ، میں چاہتا ہوں اگر ان کافروں سے پھر جہاد کی نوبت آئے، ہے ابھی چانس، تو اللہ زندہ کر دے تاکہ پھر لڑوں. اگر یہ اب دوبارہ یہ کفار سے لڑنے کا موقع نہیں ہے تو اللہ بہتر ہے اسی میں ہمیں موت دے دے تاکہ شہادت نصیب ہو جائے. یہی دعا کی، ایک تاریخی دعا. بہرحال انتقال کر گئے، اور واقعی کفار مکہ سے پھر اب دوبارہ اس کے بعد کبھی جنگ نہیں ہوئی. جس دن ان کا انتقال ہوا، جی رمیسہ جو قصہ بتا رہی ہیں، جس دن انتقال ہوا تو جو جانتے ہیں کہ آدمی زیادہ دن مریض رہتا ہے تو اس کا وزن گھٹ جاتا ہے، تو بظاہر وزن گھٹ گیا. نہلا دھلا
وطن گھٹ گیا، نہلا دھلا کر کے کفنا کر کے جب جنت البقیع کی طرف لے جانے لگے تو اس وقت چارپائی اٹھانے والے جنت البقیع قبرستان کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ لوگ لے کے جا رہے تھے۔ کچھ شرپسند منافقین تھے، شرپسند منافقین، ان کو تو اسلام کی دشمنی یہی ہے، کیچڑ اچھالتے ہیں۔ ان کو یہ راس نہ آیا، کہنا شروع کر دیکھو کیسی بری موت مرا، ایسے لے کے جا رہے ہیں لوگ، معلوم پڑتا ہے کہ جنازہ ہے نہیں، خالی چارپائی ہی لے کر کے جا رہے ہیں دنیا ہی میں۔ اللہ نبی علیہ السلام نے سن لیا، لوگوں نے سن لیا، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بشارت سنائی، ان منافقوں کو آپ جواب دے دیں کہ ان کا جنازہ بیماری کی وجہ سے کوئی بری موت نہیں مرے، کتنا ہلکا ہو گیا ہے کہ چارپائی لے کے جانے والوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اللہ کی قسم، ان کے جنازے میں شرکت کے لیے اللہ نے 70,000 فرشتوں کو بھیجا ہے۔ 70,000، کتنی اچھی موت ہے نا، کارنامے کے حساب سے اللہ موت دیتے، قربانیاں اسلام کے لیے۔ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شرکت ہے، وہ کندھا دیے اٹھائے جا رہے ہیں، اسی لیے جو لوگ ان کا جنازہ اٹھائے ہوئے تم دیکھ رہے ہو وہ بڑی تیزی کے ساتھ لے کر کے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی ان کی فضیلت تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ بھی بتائیں، ان لوگوں نے جو قربانی دی اس سے اللہ نے ان کو نوازا کتنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انہی ایام میں دفنا دینے کے بعد، انہی ایام میں ایک دن مدینہ طیبہ میں کوئی ایک شال آ گئی تھی بڑی قیمتی بکنے کے لیے، بڑی قیمتی شال تھی وہ۔ مدینے میں کسی کے پاس کوئی قیمت نہیں تھی کہ خرید لے، وہ عجائبات میں سے لوگ سمجھ رہے تھے۔ کچھ لوگوں نے نبی علیہ السلام کو بھی مشورہ دیا، لیکن نہیں، ہر آدمی سوچتا کہ کاش کہ اگر میرے پاس پیسہ ہوتا تو یہ شال ہم خرید لیتے۔ جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ بہت لوگ للچا رہے ہیں تو اللہ رسول نے خطبے میں اعلان کیا کہ لوگوں، ابھی قریب ہی تم لوگوں نے اپنے بھائی سعد بن معاذ کو جو دفنایا ہے تم لوگوں نے، اللہ کی قسم اس چادر کو، شال کی قیمت سن کے تم لوگ دنگ رہ گئے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ منادیل سعد بن معاذ، اللہ تعالیٰ نے سعد بن معاذ کو جو دستیاں عطا کیا ہے، ایک دستی کی قیمت اتنی قیمتی ہے کہ دنیا کی ساری دولت ختم کرنے کے بعد بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ تم اس کو نہ دیکھو، جنت کے بارے میں سوچو، جنت میں تمہیں جو ملے گا اس کی قیمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگی۔ بہرحال انہی کی وفات پر نبی علیہ السلام، اور بڑی ایک عجیب سی بات ہے جو ہم سب کے لیے عبرت و نصیحت کی چیز ہے۔ دوستو، سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام منبر پر خطبہ دے رہے تھے اور قبر کے احوال بیان کرتے ہوئے بتایا، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب انسان کو قبر میں لٹایا جاتا ہے اور چاروں طرف سے دفنا کر کے فارغ ہو جاتے ہو تم لوگ، تو قبر جو ہے میت کو دباتی ہے، اتنے زور سے دباتی ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا اس کی پسلیاں جو ہیں، دائیں کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں جو ہیں وہ دائیں طرف۔ امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں اور کتاب الصلاۃ میں نقل کرتے ہیں، یعنی نہیں آج قبر کے بیان میں نہیں، نبی علیہ السلام بیان امام بخاری اس سے نقل کرنا چاہتے ہیں۔ اس کو نقل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو صحیح بخاری کے اندر نقل کر کے ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ لوگوں، مسجد کے اندر تشبیک تو حرام ہے،
مسجد کے اندر تشبیہ حرام ہے. تشبیہ کہتے ہیں شبک بین اصحاب، اس طرح سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تشبیہ ایسے کرنا. یہ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ مسجد میں بیٹھے بیٹھے ایسے نہ کرو. لیکن امام بخاری کے فقہاء رہتے ہیں. امام بخاری اپنے صحیح بخاری میں باب قائم کرتے ہیں کہ اگر مسجد تو جانے دو، مسجد کے اندر ممبر پر بھی اگر کوئی مثال دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے تشبیہ کرے تو وہ جائز ہے. امام بخاری کہاں سے دلیلیں ڈھونڈ کر کے لاتے ہیں. تو بتایا دیکھو میت جب دفنائی جاتی ہے تو قبر اس کو ایسے ہی دباتی ہے زور سے کہ دائیں پسلیاں بائیں جانب اور بائیں پسلیاں دائیں جانب کراس کر جاتی ہیں ایسے. بہرحال نبی علیہ السلام بالکل بیٹھے تھے، کھڑے. کہاں؟ جب دفنایا جا رہا تھا. نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد جب جنت البقیع میں دفنانے کے لیے تو نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، ساتھ میں ہی کھڑے تھے. لوگ ڈال رہے ہیں، اللہ کا رسول ساروں کا رو رہے تھے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر اللہ اکبر، بعد سبحان اللہ سبحان، اس طرح تکبیر پڑھنا شروع کی. لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چیز نظر نہیں ہے، کس بات پر آپ تکبیر پڑھ رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو اگر قبر کے دبوچنے سے دنیا میں کوئی بچتا تو تمہارا بھائی معاذ بچتا، سعد بچتا. یہ لیکن نہیں، اللہ کا ایک فیصلہ ہے کہ قبر ضرور دباتی ہے. تمہارے بھائی سعد کو بھی اتنا نیک انسان، ایک طرف مقام ذرا دیکھو عرش جھوم رہا ہے ہمارے خوشی میں، اور دوسری تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ دیکھو. قبر نے ان کو اس طرح سے دبایا. اگر کوئی اس دبوچنے سے بچ سکتا، کسی کو اللہ بچاتا، تو ہم سب کے بھائی کون ہوتے؟ سعد بن معاذ. ہم سب کے لیے بڑی ہی عبرت کی چیز ہے کہ کچھ بھی ہو یہ معاملہ سب کے سامنے آنا ہے. اسی لیے عذاب قبر سے، عذاب کی تنگی سے پناہ مانگنا چاہیے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ چکے ہیں، حدیث سن چکے ہیں کہ قبر کا تذکرہ ہوتا تو بہت روتے تھے. اتنا روتے حتیٰ تبل لحیتہ، داڑھی جو ہے وہ تر ہو جاتی تھی، داڑھی تر ہو جاتی تھی. لوگوں نے پوچھا حضرت پوری جہنم کا تذکرہ کر دیا جائے اتنا رونا نہیں آتا، حساب کتاب کا بیان ہو اتنا نہیں آتا، لیکن قبر کا نام لیتے ہی آپ کو اتنا رونا آ جاتا ہے کہ داڑھی تر ہو جاتی روتے روتے. تو عثمان بن عفان نے کہا دیکھو قبر جو ہے، میرے کانوں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ یہ قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے. فمن نجا، عذاب قبر میں جو بچ گیا، نجات پا گیا، فما بعدہ ایسر منہ، تو قبر کے بعد حشر اور حساب و کتاب جتنی منزلیں آئیں گی اس سے بھی زیادہ آسان ہوتی جائیں گی. کہا گیا قبر کی سب سے پہلی منزل آخرت کی کیا ہے؟ قبر ہے دوستو. اور جس شخص کو قبر ہی میں عذاب میں مبتلا کر دیا گیا، فما بعدہ اشد منہ او کما قال، تو قبر کے بعد جو منزلیں اس کے لیے آئیں گی وہ اور سخت ہی ہوں گی، آسان نہیں ہوں گی. تو انسان کو قبر کے بارے میں برابر قبر کے حالات پڑھنا چاہیے، سننا چاہیے. اسی اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تضحککم عن الدنیا، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا کر دیتی ہے کہ قبر کی زیارت. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
حضرت معاذ ابن جبل کے بارے میں پھر یہی اعلان کیا، لوگوں جو حضرت ام رمیثہ بیان کریں، کیا بیان کر رہی ہے کہ میں نبی علیہ السلام اتنی قریب کھڑی ہو کہ حدیث سنی کہ مہر نبوت نظر آ رہی تھی، میں چاہتی تو چوم لیتی لیکن چوما نہیں۔ اور اللہ کے رسول کیا حدیث بیان کر رہے تھے؟ اسی دن کن کا انتقال ہوا تھا؟ سعد بن معاذ کا۔ اللہ کے رسول فرما رہے تھے اہتز لہ عرش الرحمن، عرش الہی بھی جھوم اٹھا۔ بڑی تعویلیں کی اس کا کیا مطلب ہے، لیکن اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ جیسے کہ روح قبض ہونے کے بعد کہاں لے جائی جاتی ہے؟ اللہ رب العالمین کے یہاں۔ یہ رتبے بلند ملا جس سے مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دارو رسن کہا۔ یہ سعد کی قربانیاں تھیں جو مل گیا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کم سے کم ان سے محبت کرنے والا، ان کے نقش قدم پر حد الامکان چلنے والا بنائے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہوگی ایسے انسان کے نقش قدم، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو اپنے اندر پیدا کرنا۔ ورنہ آپ نے فرمایا لوگ جو سب سے صحیح معنی ہے وہ یہ کہ جب روح ان کی قبض ہوئی، سمجھتے ہیں کہ روح قبض ہونے کے بعد ملک الموت روح قبض کرتے ہیں، فرشتے وہاں تیار رہتے ہیں جنت کا کفن لے کر کے، روح قبض کر کے فوراً وہ لے لیتے ہیں۔ ملک الموت اس کا کام ختم ہو گیا، پھر اس جنتی کفن میں لپیٹ کر کے لے کے اوپر جاتے ہیں۔ دعا کرو سب کے ساتھ یہی معاملہ ہو۔ کسی نے بہت اچھی بات کہی، بہت اچھی بات کہی، وہ اشعار میں ہے، بات لمبی ہو جائے کہ لوگوں مومنوں دنیا میں ایسی زندگی گزارو، دنیا میں ایسی زندگی گزارو کہ جس دن تم ماں کے پیٹ سے آئے تم رو رہے تھے اور سارے رشتہ دار سارے لوگ دیکھ کر کے خوشیاں منا رہے تھے، ہاں خوشیاں منا رہے تھے۔ ایک دور تمہارا یہ تھا اس دنیا میں آنے کا، ایک دنیا میں آنے کا وقت ہے، دوسرا دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ دنیا میں جب آئے تو تم روتے ہوئے آئے اور لوگ ہنس رہے تھے، تمہارے رونے پر کسی کو رحم نہیں آ رہا تھا بلکہ خوش ہو رہے تھے جب تم دنیا سے آئے ولادت کے وقت۔ تو دنیا چھوڑنے کے وقت تو کوشش کرو ایسے اعمال کرو کہ تم مرو تو ساری دنیا روتی رہے، تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ یہ بشارت ملے گی کہاں؟ تتنزل علیکم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم۔ تو کوشش کرنے سعد بن ابی وقاص کی روح جب نکالی گئی، ملک الموت فرشتے جب لے کے گئے تو عرش کو جب عرش، اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کہتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کی روح کو دیکھ کر کے خوشی کے مارے ملائکۃ المقربون حملۃ العرش، سمجھ گئے نا، اتنے خوش ہوئے کہ اہتز لہ عرش الرحمن، عرش الہی بھی مارے خوشی کے، سعد بن معاذ کی روح کی آمد پر مارے خوشی کے جھوم اٹھا۔ یہ بہت بڑا اونچا مقام تھا۔ یہی سے ایک چیز اور سمجھ لی جائے عقیدے کی، مانگتے سمجھ لیے ہم اہل سنت والجماعت اور تقریباً سلف سارے صحابہ کرام اور تابعین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عرش ہے، عرش کی حقیقت ہے، بہت بڑا ہے، وسع کرسی السماوات والارض ہے، اتنی بڑی کرسی ہے تو عرش کتنا بڑا ہوگا، لیکن کیسے ہے ہمیں معلوم نہیں۔ اور اللہ اسی عرش پر ہے۔ قرآن پاک میں 7 مقام ہے جہاں استوا علی العرش کا تذکرہ موجود ہے، سمجھ گئے نا۔ ہمارا ایمان ہے
اللہ عرش پر ہے ذات کے اعتبار سے، اپنے صفات کے اعتبار سے، وقد احاط اللہ بکل شیء علم ہے، پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. اور اللہ رب العالمین کے نزول کی بھی خبر آئی ہے، جیسے کہ سنا ہوگا کہ اللہ تعالی ہر دن رات کو نازل ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں عرفات کو نازل ہوتا ہے. اس نزول پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ صفات ہیں. صفات کے متعلق جیسے صحابہ نے خاموشی سے سنا، ہم سنتے ہیں امیر روحا کما جات، لیکن جیسے آئی ہے ہم ویسے ہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، حقیقت پر محمول کرتے ہیں. نہ ہم تعویل کرتے ہیں اور نہ انکار کرتے، نہ تعویل کرتے ہیں نہ انکار کرتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے وہ ایک چند جملے میں دیکھے، کہتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسوال عنہ بدعہ. یہ امام مالک اور دیگر سلف کا قول تھا. سمجھ گئے نا کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب اور والسوال عنہ بدعہ. 1,00,000 سے اتنے بڑے صحابہ، لاکھوں صحابہ، سعد بن ابی معاذ جیسا، سعد بن معاذ عشرہ مبشرہ، حضرت عائشہ سوال بہت کرتی تھیں، مشہور ہے سوال کرنے میں، لیکن کبھی کسی نے نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر ہے، کیسا ہے، نہیں، کیسے نازل ہوتا ہے، الایمان بہ واجب امر روحا کما جات. بس منطق فلسفہ پیدا ہوا، متکلمین آئے تو طرح طرح کی تعویلیں کر کے، اور نتیجہ یہاں تک نکلا کہ ہمارے کچھ تم جیسے لوگوں جیسے نوجوان تھے، تقریباً ساؤتھ انڈیا میں مہاراشٹر کو جو حصہ ہے وہاں کا ہے، بڑی مشہور جگہ ہے، وہاں کچھ نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ایسے کیسٹ وغیرہ سنے، آپ لوگوں جیسے الحمدللہ اس چیز پر آ گئے تو کہنا شروع کیے کہ اللہ عرش پر ہے. تو وہاں کے جو سب سے بڑے عالم تھے انہوں نے دیوبند کے مفتی اعظم کو بلایا اور تقریر کروائی اور پبلک نوجوانوں کہا کہ تمہارے سارے سوال کا جواب وہ دیں گے. بہرحال یہ نوجوان جو چند نوجوان تھے تم لوگوں جیسے گئے، پوری تقریر سنی، خوب غلط جس کو کہتے ہیں کہ یعنی جتنا وہ عیب نکال سکتے تھے اتنا ایسے تم جیسے لوگوں میں نکالے، اخلاق کے، کردار کے، ایمان کے، سب کچھ لوگوں نے سب سنا. آخر میں بچوں نے کہا بھائی آپ لوگوں نے کہا تھا سوال کرے جواب دیں گے، اسی لیے ہم کو بلایا ہے تو ہمیں سوال کرنے کی اجازت دی جائے. تو وہ لوگوں نے کہا نہیں سوال نہیں کر سکتے، کریں سوال کریں. تو کہا کہ سوال کریں گے لاؤڈ اسپیکر سے کریں گے سوال، اور جواب بھی لاؤڈ اسپیکر کے سارے لوگ سنیں. کہا کہ نہیں تم سوال کرو گے بغیر لاؤڈ اسپیکر کے اور جواب دیں گے یہ. بہرحال بات زیادہ بڑھی، کہا چلو سوال کرو. یہی عقیدہ پوچھا. ہاں ہر جگہ سامنے مندر دیول کہتے ہیں اس علاقے، دیول ساؤتھ انڈیا اور مہاراشٹر کچھ علاقے ہیں، مہاراشٹر میں مندر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں نا اس کو کیا کہتے ہیں، دیول کہتے ہیں. اور اس کا بالکل مولانا کے اسٹیج سے دروازہ ایسے سامنے تھا، بڑی سی مورتی نظر آ رہی تھی. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ اس مورتی میں ہے؟ کہنے اللہ کی قسم اللہ یہاں بھی بیٹھا ہوا، اس مورتی کے اندر بھی بیٹھا ہوا. لوگ یعنی اتنا تشدد کرتے ہیں. اور یہ عقیدہ سر نہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ، پھر آگے چل حاضر ناظر سب کچھ بد عقیدگی پھیل گئی. بہرحال کہنے کا مقصد ہمارا کیا ہے کہ عقیدہ یہاں عرش کے بارے میں ایک قول تو سن لیا، اور ہمیشہ کیا رکھیں ایک عبارت اور نقل کر لیں کہ سلف کہا کرتے تھے
امروہا کما جاءت من غیر تحریف ولا تعطیل، من غیر تحریف ولا تعطیل، تحریف کے معنی الٹ پلٹ کرنا نہیں، سیدھا سادہ بس اللہ نے کہہ دیا ویسے، اور نہ تو اس کا ایسا معنی بتائیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہ رہ جائے، من غیر تحریف ولا تعطیل ومن غیر تکییف ولا تمثیل. سمجھ گئے نا کیا مطلب؟ ہم نہ تو اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں اور نہ اس کی کوئی کیفیت بنا سکتے ہیں. اسی لیے والکیف مجہول، کیفیت کیا ہوتی ہے وہ مجہول ہے. سمجھ گئے نا؟ اسی پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ رہا اور یہی سلف کا عقیدہ آج بھی ہے، اور اسی عقیدے کی بنا پر پتہ نہیں کتنی کتنی لوگوں کو سزائے موت دی گئی اور کتنا لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا. ابن تیمیہ کا سب سے بڑا قصور ہی سمجھا جاتا تھا. سمجھ گئے نا؟ تو اس لیے یہاں اس بات کو یاد رکھنا کہ ایک خاتون ہے، کیا خاتون رمیسہ، انہوں نے سنا کہ اللہ رسول فرمائے اہتز لہ عرش الرحمن، یہ نہیں پوچھا اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ وہ عرش کیسے ہوگا، اللہ تعالیٰ عرش کیسے جھوم اٹھا، کیسے ہوتا ہے عرش، نہیں کچھ نہیں پوچھا. یعنی ذرا سوچو سبحان اللہ. اسی لیے کہتے ہیں جب تک آدمی منطق فلسفہ سائنس نہیں پڑھے گا تب تک اس کا عقیدہ درست رہتا ہے. جہاں وہ علوم پڑھتا ہے اور سلف کا منہج کتاب و سنت کا علم چھوڑتا ہے وہیں سے عقیدے میں بد عقیدگی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ہمیں یاد ہے ہمارے ساتھ ایک خانقاہی آدمی ایسے کلیت الحدیث میں پڑھے تھے، ہم سے پیچھے تھے، تو ایک دن نکلے تو ان کا ایڈریس پوچھا، بتایا. تو میں نے کہا کہ مولانا اچھا اب آپ بتائیں جو عقیدہ آپ نے وہاں پڑھا تھا ہندوستان میں کیا ہے؟ واللہ وہ سچا تھا. اس نے کہا مولانا ظفر بس بات اصل ہی ہے، ہمارے جتنے مولانا ہوتے ہیں سب بد عقیدہ ہوتے ہیں اور جتنے جاہل ہوتے ہیں سب اچھے عقیدے والے ہوتے ہیں. کہا جب تک عالم نہیں بنیں گے تب تک عقیدہ درست ہے، جب عالم بننے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں غلط عقیدے کی کتابیں پڑھا کر کے اچھے عقیدے والوں کو کیا بنا دیا جاتا ہے. اے میرے ساتھ ہوا اللہ کہ جتنے عالم ہوتے ہیں سب کا عقیدہ خراب، جتنے ہمارے جاہل ہیں سب کا عقیدہ درست ہوتا ہے. اللہ رب العالمین اس عقیدے پر ہم سب کو قائم رکھے. یہ بات. اگلی حدیث حدثنا، حدیث نمبر 19 ہے نا. قال حدثنا احمد بن عبدۃ الضبی، یہ بھی گزر چکے ہیں، او علی بن حجر وغیر واحد. یعنی امام ترمذی کہتے ہیں ہم سے کئی استاد احمد ہیں، علی بن حجر ہے، ان کے علاوہ بھی کئی استاد. سب لوگوں نے کہا حدثنا یونس، عیسیٰ بن یونس، عیسیٰ بن یونس نے روایت کیا. ان عمر بن عبداللہ مولا غفرتا، سمجھ گئے نا، انہوں نے بیان کیا. قال حدثني ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب، حدیث گزر چکی ہے اس سے پہلے، سمجھ گئے نا. علی بن ابی طالب، لیکن اس کے اندر انقطاع ہے. کیوں؟ ابراہیم بن محمد جو ہیں، ابراہیم بن محمد بن حنفیہ جو ہیں، یہ ابراہیم کی ملاقات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں ہے. سمجھ گئے نا. کان علی، اس سے پہلے بتایا تھا کہ حدیث کئی جگہ آئے گی لیکن چھوٹے چھوٹے جملے کاٹ کاٹ کر کے نا. کان علی بن ابی علی رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کی کا حلیہ، نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کرتے تو فرماتے تھے او فذکر حدیث بطولہ، جو گزر گئی خوب لمبی حدیث، جس کو بعض نسخوں میں بعد میں نہیں، ہم نے چھوڑ دیا، بہت طویل جو حدیث ہے. تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ بین کتفیہ خاتم النبوۃ، نبی علیہ السلام کے دونوں موڑھوں کے درمیان کیا تھی؟ ختم
نبوت تھی، وہ خاتم النبیین، اسی بنا پر آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ چلو حدیث نمبر 20. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عزرة بن ثابت قال حدثني الباء ابن احمر اليشكري قال حدثني ابو زید عمرو بن اخطب الانصاری. یہ صحابی کون ہے؟ ابو زید عمرو بن الاخطب الانصاری، یہ صحابی ہیں اور جلیل القدر صحابیوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. کہتے ہیں کہ قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہم سے بتایا، ہم سے کہا، یعنی ڈائریکٹ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا، یا ابا زید، اے ابو زید، ادنو منی، ذرا میرے قریب، اللہ اکبر، ادنو منی، اے ابو زید ذرا میرے قریب آؤ. فامسح ظہری، اور ذرا میری پیٹھ سہلاؤ، میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرو. کون کہا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوش نصیبی تھی. کہتے ہیں فمسحت ظہرہ، اللہ کے رسول کو حکم تھا، میں اپنا ہاتھ نبی علیہ السلام کی پیٹھ مبارک پر پھیرنا شروع کیا. فوقعت اصابعی علی الخاتم، پھرتے پھرتے میری انگلیاں کس پر جا کے پڑ گئی؟ ختم نبوت پر. قلت، تو ابو زید کہتے ہیں میں نے پوچھا، قلت، میں نے کون خاتم، کیسی تھی وہ مہر؟ کون پوچھ رہا ہے؟ ابو زید کے شاگرد. کون؟ علبا. ہاں، یہ پوچھ رہے ہیں ومل خاتم، خاتم یعنی مہر کیا چیز ہے؟ کہنے کہ شعرات مجتمعات، ہم نے دیکھا جب ہاتھ گیا تو میرے ہاتھوں میں اکٹھا بال محسوس کیے. میرا ہاتھ کس پر چل رہا تھا؟ بال پر. یعنی جو مہر نبوت تھی اس کے کنارے کنارے اس پر بال بھی تھا. تو اب وہ بال کاٹے تو جاتے نہیں تھے، تو جب ہاتھ پڑا تو گوشت کے ساتھ ساتھ گوشت سے زیادہ کس پر پڑ گیا؟ ان کا ہاتھ اکٹھا. وہی دیکھتے آپ کبھی دیکھے مسا وغیرہ ہوتا ہے تو اس پر 2-4 بال آ جاتا ہے. تو اسے ابھرا ہوا گوشت تھا اور اس کے کنارے کنارے قریب قریب بال، اور ہر بال اسی طرح اکٹھا ہوگا تو بال کیسے ہو جائے گا؟ تو کہتے ہمارا ہاتھ مہر نبوت پر پہنچا تو گوشت کے ساتھ ساتھ ہمارے ہاتھوں میں کیا ہمارا ہاتھ کس پر پڑا ہوا تھا؟ جمے ہوئے بالوں پر تھا. اللہ اکبر. یہ حدیث تو گزر گئی، مختصر ہے، لیکن اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ہے تو اس میں اور اضافہ ہے. ایک اضافہ تو یہ ہے کہ فادخلت یدی فی قمیصہی، نبی علیہ السلام قمیص پہنے ہوئے تھے، ننگے بدن نہیں تھے، لیکن اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ میری پیٹھ پر ہاتھ پھیرو. تو کہتے میں قمیص کے اندر سے اپنا ہاتھ آپ کے پیٹھ مبارک پر ڈالا تو دیکھا موڑھوں کے درمیان اکٹھا جمے ہوئے بال. ہم کو یہ ہو گیا نا. ایک دوسری روایت جو ہے بڑی اہم اور جس سے پتا چلتا ہے کہ ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ تھا نبی علیہ السلام کے پاس. ارے پیٹھ سہلانے کے لیے کس کو کہا جائے گا؟ کوئی معمولی بڑی جس سے بڑی بے تکلفی اور بڑا قریب ہوگا نا اس سے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو نحیک ازدی جو ہیں یہ روایت کرتے ہیں کس سے؟ عمرو بن الاخطب سے. یہاں کون ہے؟ علبہ.
ترمذی شمائل کی ترمذی، شمائل ترمذی کے راوی میں، یہ مسند احمد بن حنبل میں کون ہے؟ ان سے راوی ابو نہیک الازدی کہتے ہیں استسقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، خوش نصیبی تھی حضرت ابو زید عمر بن الاخطب کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے پانی پینے کے لیے طلب کیا. کدھر پانی لے کر کیا پینے کے لیے؟ کہتے ہیں میں گیا فاتیتہ بِنَاءٍ فِیہ ماء، میں دوڑا ہوا گیا، جیسے اب آج تو گلاس ہوتا ہے، بچپنا دیکھا ہوگا گلاس کے علاوہ پلیٹ میں پی لیتے تھے، پیالے میں پی لیتے تھے، سمجھ گئے نا. آج بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں چائے پیالے میں نہیں پی جاتی، اس کا چائے وہی جو کھانے والا ہوتا ہے نا، وہ ایک کپ اور ساسر نہیں ہوتا، کپ چلتا ہے ایسے. تو پرانے زمانے پانی ہم گلاس تو شاید کہ تمہارے بچے تم تو تھے بڑے باپ کے بچے تمہارے پاس رہا ہوگا، سمجھ گئے نا. ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگوں گھر میں گلاس نہیں تھا، اور رہتا تو چھپا کر رکھا ہے، کوئی مہمان آئے گا تب نکالا جائے گا، ورنہ پانی، دودھ، دہی، چھاچھ، مٹھا جو کچھ پینا ہے کیا وہی کھانے والے جو پیالے، اور ساتھ ساتھ مٹی کے پیالہ آتا تھا. مٹی والا تو دیکھو گے تو مٹی کا پیالہ آتا تھا. تو اسی لیے نہیں کہ تمہیں گلاس کے اندر لے کر کے آیا، یہ تو بہت بات کی رواج ہے. تو پیالہ برتن میں، ایک برتن میں پانی لے کر کے آیا. جب پانی آپ کو پکڑانے لگا تو دیکھا کہ فیہ شعرۃ، اس میں بال پڑا ہوا تھا، ہوتا ہے نا کبھی بال گر جاتا نا، فرفعتھا، میں نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دو چیزیں دیکھی ان کے اندر، ایک تو فوراً دوڑ کے پانی کا انتظام کیا، نمبر دو جب بال نظر آیا تو اخلاق ادب یہی اس کو نکال کے پھینک دیا. ثم ناولتہ، بال نکال کے پھینک دے، پھر پانی کا پیالہ آپ کو پکڑایا. نبی علیہ السلام دیکھے، اللہ اکبر، ان کی قسمت جاگ اٹھی. اسی لیے کہا جاتا ہے بھائی استاد کی خدمت بہت بڑی ہے دوستو. استاد کی خدمت اور بلا کیا کہتے ہیں استاد کے ساتھ اپنا ایسا رویہ رکھیں کہ استاد خوش ہو کر کے دل سے آپ کو دعا دے دے، سب سے بڑی دعا ہوتی ہے. اللہ رسول نے ان کو دعا دے دی، کیا دیا؟ اللہم جملہ وادم جمالہ. اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اللہم جملہ وادم جمالہ، اللہ اس کو حسن و جمال عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ وہ بھی نہیں وقتی طور پر، ہمیشہ زندگی بھر اس کے حسن جمال کو باقی رکھنا. اللہ اکبر. اللہ رسول نے ان کو دعا دے دی. کیا دعا دی؟ اللہم جمل ہو، جمیل اللہم جمل ہو، اللہ اس کو خوبصورت بنا دے، اور وآدم جمال ہو، اور اس کی خوبصورتی کو اللہ تعالیٰ باقی رکھنا. اللہ اکبر. کہتے ہیں ابو نہیک جو حدیث کے راوی کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابو زید عمر ابن الاخطب کو، صحابی کو جو اللہ رسول کی خدمت کی، جن کے حسن جمال برقرار رکھنے کے اللہ کے رسول نے تو اللہم جمل ہو وآدم جمال ہو، اللہ حسن و جمال بھی عطا کر دے اور زندگی بھر مرتے دم تک اس کے حسن و جمال کو باقی رکھنا. کہتے نہیں لوگ، ہاں ارے بھائی جوان تھے تو بہت خوبصورت، ہاں ابھی انسان کبر و غرور فخریہ نہیں کہنا چاہیے. ایک نکاح کی پارٹی تھی پہچان کے لوگوں کو، میں گیا تو ہندوستان اور پاکستان کے بہت بڑے عالم بھی بلائے گئے. بہرحال اسی حالت میں گیا، وہ بھی آئے، بڑے اس کے ساتھ جبے کبے کے ساتھ ظاہر کرنا کہ ہاں ہم بڑے. بہرحال
اذان عشاء ہوئی، میں نے معذرت کیا، ہم درس میں بھائی ہمیں نماز پڑھنی ہے، وہاں ہوٹل میں نکاح مسجد میں ہوا اور کھانے کے نظام بازو میں ہوٹل، شارجہ کا واقعہ گئے تو میں نے کہا چلے ہیں. اب ہر آدمی دیکھتا ہے کہ ہاں یہ مولانا، وہ بھی وہابی مولانا، یہ کھانا بھی چھوڑ دیے، دعوت بھی، جو ہوٹل میں سیٹ بک ہے، نماز کے لیے مسجد میں جائیں گے، درس کو چھوڑ دیے. ایک جھٹکا یہ لگا. باقی علماء جو ہیں وہ جس میں پیش وہ تھے، 2-4 آدمی ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ کہ ہاں یہ چیز پسند نہیں ہے. بہرحال گئے اور بڑا سا ٹیبل رکھا، جو بااثر لوگ، بڑے بڑے تاجر یا علماء کو بٹھایا گیا، اس میں مولانا ادھر بیٹھے کہ سب کیمرہ مین آ گیا. ہم کو بچانا تھا، اللہ کو، اللہ کو بچانا تھا ہمیں، سمجھیے نا. عزت برقرار رہی، چلے گئے، ثواب بھی پائے، باجماعت نماز، درس قرآن بھی دیا. اللہ نے عزت بھی دی ان لوگوں میں کہ ہاں ایک عالم ہے، سب جا کے نماز پڑھے، کھانا چھوڑ دے. اب آئے، یعنی عجیب سا تاریخی واقعہ. بیٹھے، اب کیمرہ مین تو دیکھے گا نا، تو کہتے ہیں او کیمرہ مین ہمارا لو. اب شامت کی کیا سمجھتے ہو ہم کو؟ جب ہم جوان تھے تو ہم بہت خوبصورت تھے، بڑھاپا سمجھ کے ہمارا فوٹو تم بعد میں لے رہے. اللہ اکبر. یہ انسان، ہر آدمی ایسے کرے، یار یہ عالم ہے، نام شاید جانتے ہوں گے، تھوڑا سوچو. یعنی انسان کہتا ہم بہت خوبصورت تھے پہلے، اب بڑھاپے میں خوبصورتی ختم ہو گئی، لیکن میں تھا. اللہ اکبر. انسان کو خوبصورتی ملتی ہے لیکن اللہ چھین لیتا ہے بڑھاپے کے بعد، بیماری میں. ابو زید عمر ابن الاخطب کے بارے میں اللہ سن نے کیا دعا دی؟ اللہم جمل ہو وادم جمال ہو. اللہ اس میرے صحابی کو جس نے اتنی بڑی خدمت کی، اللہ اس کو حسن جمال عطا کر دے، اور حسن جمال بھی کب تک باقی رہے؟ مرتے دم تک. کہتے ہیں ان کے متعلق ابو نہیق کہتے ہیں میری ان سے ملاقات ہوئی تو اس وقت کم سے کم 93 یعنی 93 ایئر کے تھے. کتنے سال کے؟ 93 سال کے. کہتے ہیں فرأیتہ 93 کراس کر چکے تھے، 94 میں تھے. کہتے اس وقت میں نے دیکھا وما فی رأسہ ولحیتہ شعرۃ بیضاء، لیکن ایک بال بھی سفید نہیں ہوئی تھے داڑھی کے اور سر کے، اور چہرے پر نور، بشاشت. اتنے بوڑھے ہو جانے کے بعد چہرے پر کوئی بڑھاپے کا اثر نہیں تھا. کہتے اللہ کے نبی نے ہم کو دعا دی، اللہم جمل ہو، اللہم جمل ہو وادم جمال ہو. اور کہتے ہیں کم سے کم ان کی 100، دوسرے راوی کہتے ہیں 109 کے اندر ان کی عمر تھی. جب مرے ہیں تو تقریباً سمجھو 110 پہنچ رہے تھے. کہتے لیکن 2-4 بال کہیں دیکھنے سے سر وغیرہ میں نظر یا چہرے پر کچھ فرق، ورنہ معلوم پڑتا ہے کہ جوان انسان ہے، کوئی بڑھاپے کا سر چہرے تک میں اللہ نے دیا ہی نہیں تھا. اللہم جمل ہو، اللہم جمل ہو وآدم جمال ہو. بہرحال یہ بڑی خیر و برکت کی چیز تھی ان کے لیے. اور کہا جاتا ہے، انشاءاللہ کبھی آئے تو بتائیں گے، اہل سلف کہتے تھے جو لوگ حدیث کے پڑھنے پڑھانے میں جڑتے ہیں تقریباً مرتے دم تک اللہ تعالیٰ ان کے چہرے پر نور رکھتا ہے. وہ ممکن ہے کسی اور مجلس میں بات آئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کے توفیق نصیب فرمائے. اور ہم اپنے تمام ساتھیوں سے معذرت بھی کرتے ہیں، ایک کیا کہتے ہیں ٹیکنیکل پرابلم تھا جس کی بنا پر کچھ تاخیر ہوا، ورنہ ہم لوگ درس کے لیے سارے ساتھی موجود تھے. آئندہ سے انشاءاللہ
دعا کریں کہ ایسی نوبت نہ آئے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.